سب سے پہلے تو میں عنایت اللہ خان صاحب ہمارے کولیگ بھی رہے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ خالد وقاص صاحب کا جو صدر ہیں آغوش کے، ان کا، شاکر صدیقی صاحب کا، ارباب عبدالنصیر صاحب کا، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے ایک موقع دیا آپ نے اور یہاں بلایا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ میری زندگی میں ایک ایسا آج کا جو یہ یہاں میرا حاضر ہونا ہے، موجود ہونا ہے، یہ آپ نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے۔ ایک ایسا موقع مجھے فراہم کیا ہے کہ جس سے میری زندگی میں کل میری آخرت میں شاید یہ لمحے میرے کام آئے کہ میں ایسے لمحوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ تھا، ایسے بچوں کے ساتھ تھا، اور شاید یہ میرا اور میری وجہ سے اوروں کا یہ مغفرت کا باعث بنے۔ باقی اسلام کے حوالے سے قاری صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یتیموں کے حوالے سے، اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی بات کر لی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا کہ جن کا ایک ویژن ہو، تو آخر میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اچھی باتیں ساری انہوں نے پہلے ہی کر لی ہوتی ہیں، تو آپ کے پاس کوئی ایسے الفاظ یا باتیں نہیں بچتی جو آپ کر کے کچھ ایڈیشن اس پہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ باتیں ساری کی ساری انہوں نے خلاصہ ایک بیان کر دیا ہوتا ہے۔ تو جس طرح میرے جو کچھ ویژن ہے، جو میری سوچ ہے، اس کے مطابق جو کچھ چیزیں ہیں وہ عنایت بھائی نے ہی بتا دیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے۔ جب لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ قومیں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہی ایجنڈا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مشن ہے، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں ایمبیسڈر بنوں آغوش کا، تو جو بھی آپ کے مسائل اب تک کسی بھی حوالے سے ہیں مجھے بتائے ہیں کچھ آپ نے کہ آپ کے مختلف ضلعوں میں آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زمینوں کے مسئلے ہیں، ڈونر ہیں آپ کے پاس، اور ڈونرز کے لیے بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ اور جو بھی سرکاری زمین جہاں پر بھی آپ کو چاہیے، جس جگہ پر بھی چاہیے، اس سے زیادہ اچھا کام کہ آپ وہاں پہ اسپتال بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے فری علاج کے لیے، یا آپ یتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر، اس سے اچھا کام تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے اچھے مقصد کے لیے کوئی بھی زمین اس سے اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو جو زمین کا جو بھی کیس ہے، یہ کرسی تو آنی جانی ہے، دستخط اور قلم کی ایک طاقت ہوتی ہے، تو میری طاقت حاضر ہے، میں انشاءاللہ یہ قلم بھی چلاؤں گا، یہ ہاتھ بھی چلاؤں گا جب تک میرے ہاتھ میں طاقت ہے انشاءاللہ۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کے تمام معاملات حل نہیں ہوں گے بلکہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ حل ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے، چونکہ میرے بھی کچھ مہمان ہیں، میں نے وہاں پہ جانا ہے، تو میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے کچھ چیزوں سے بالا تر ہو کے سوچنا ہے۔ ہمارے ملک کا جو بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے اندر اس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، سیاسی کر دیتے ہیں۔ سیاست الیکشن میں ہے، الیکشن ختم، سیاست ختم، اس کے بعد وہ تمام عوام چاہے جس پارٹی کی ہے، چاہے وہ جس کو بھی ووٹ دیا اس نے، چاہے جس سے اس کا لگاؤ ہے، وہ ذمہ داری بن جاتی ہے ان حکمرانوں کی کہ جن کے پاس حکمرانی آ جاتی ہے اور اس وقت موقع پر ان کے پاس وہ وسائل آ جاتے ہیں جو انہوں نے استعمال کرنے ہیں اس عوام کے فلاح کے لیے، اس علاقے کی فلاح کے لیے، اس صوبے کی یا اس ملک کی فلاح کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ اس کے علاوہ ہی بہت سے کام ہیں، آپ مجھ سے وہ کام لیں۔ آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ کام لیے جائیں، کہ کیونکہ میری سوچ ہے، میرے پہ بہت اور بھی ذمہ داریاں ہوں گی، کچھ اچھی سوچ کے لوگ میرے پاس آئیں گے، مجھے بتائیں گے، تو شاید ویسی چیزیں مجھے بتا کے مجھ سے وہ کام لے سکیں کہ شاید مجھے اس کے لیے وقت نہ ملے، اس سوچ کی طرف جانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہ ہو، یا میں کسی مصروفیت کی وجہ سے اپنے وہ چیزیں جو میرے ذہن میں تو ہیں عملی طور پہ نہ کر سکوں۔ تو ایک ٹیم ورک ہے، اس ٹیم ورک میں میں ہر ایک کو ویلکم کرتا ہوں اس چیز میں کہ وہ آئیں، اپنے اس طرح کے آئیڈیاز، اس طرح کی سوچ، اس طرح کے اقدامات جو پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہو، انشاءاللہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں ہر طرح سے۔ اور آپ کو آخر میں پھر یقین دلاتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے بتائیں، اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں جن ضلعوں میں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آغوش سے میرا ایک پرانا رشتہ ہے، میرے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کا ایک سیٹ اپ ہے، میں کئی سالوں سے وہاں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے انشاءاللہ سمجھیں کہ یہ تو حل ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ مزید بھی ہم مل کے کچھ اور چیزیں بھی ایسی کریں گے انشاءاللہ کہ جو آپ کے ذہن میں تو ہیں لیکن آپ کے ایجنڈے میں اس لیے نہیں ہے کہ شاید حکومتی لیول پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس لیول کی آپ کو امداد نہ ملے، تو ہم صرف آپ کو زمین نہیں دیں گے، صرف آپ کے مسائل حل نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ پیسہ بھی انویسٹ کریں گے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ ہم آپ کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ انویسٹمنٹ ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں انشاءاللہ۔ تو مل کے کام کریں گے، آخر میں تو پھر تمام وہ لوگ جو منسلک ہیں اس سے، چاہے یہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس نیک مقصد میں جو
ایک عزم کے ساتھ ایک اتنا بڑا ایک جہاد کر رہے ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ موجود ہیں اور آج اس محفل میں موجود ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک موقع مجھے دیا. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمارے کام آنی ہیں. یہ دنیا تو فانی ہے, یہ تو آج ہے کل نہیں ہوگی. عہدے بھی فانی ہیں, زندگی بھی فانی ہے, لیکن وہ کام جو آپ کسی اور کے بچے کے لیے کریں گے, وہ کام جو آپ کسی اور کے ماں باپ کے لیے کریں گے, اس کا اجر زیادہ ہے, اس کے درجات زیادہ ہیں جو اپنے بچے کے لیے آپ کرتے ہیں, اپنے والدین کے لیے آپ کرتے ہیں. آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. تھینک یو.